فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بمناسبت شہادت سید النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، درود پڑھیں محمد۔ آج کی شب میں اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قابل اس کے کہ ترنامہ کلام میں سورہ مبارکہ مزمل کی جو 20ویں آیت کا ایک حصہ ہے تلاوت کیا گیا، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ حسب عادت اور طریقہ کار کے مطابق آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ شرعی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہماری اپنی زندگی کو اس تہذیب کے مطابق جو تہذیب آل محمد ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو یوں گزارے کہ پروردگار عالم نے جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد خلقت انسانی کو پورا کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ ایک اہم مسئلہ جس کا تعلق آپ یہ سمجھے کہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق کسی بھی اعتبار سے کمتر ہے۔ اور آج کی ہماری اجتماعی زندگی کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں کہ انفرادی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ گزشتہ اپنی زندگی کے ایام کو اگر انسان توجہ دے، وہ جس طرح سے مشہور ایک جملہ ہے کہ بلکہ جملہ نہیں ایک حکایت ہے محمود اور ایاس کے سلسلے میں۔ ایاس جو ایک غلام تھا جو ترقی کرتا کرتا محمود غزنوی کا جو ہے وہ وزیر بن گیا۔ اس کے بارے میں یہ شکایت کی گئی کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا خزانہ ہے جسے یہ بہت زیادہ چھپا کے رکھتا ہے۔ گویا الزام یہ لگایا گیا کہ بادشاہ کے خزانے سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایسا چرا کر موجود ہو گیا ہے، پا گیا ہے کہ جس کا وہ چھپا کے رکھتا ہے اور اس تک کسی اور کی پہنچ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بات کو محمود نے دربار کے اندر بیان کیا۔ ایاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایاس نے جب دیکھا کہ پول کھول ہی چکا ہے تو ایک بار یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ غلاموں کو بھیجیے، سپاہیوں کو بھیجیے اور میرے گھر میں فلاں مقام کے اوپر وہ موجود ہے، وہ صندوق لے کر آ جائے۔ اور جب وہ صندوق لے کر آیا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اس کے اندر کچھ پرانے جوتے ہیں، کچھ پرانے کپڑے ہیں، کچھ پرانی اس کی جو اپنی زندگی کی جو آغاز کی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ حیران ہو کر کہنے لگا یہ کیسی چیزیں ہیں؟ یا تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ جو تھا اس کو بدل دیا گیا ہے، یا پھر اس کا راز جو ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ کہا اس کا راز فقط یہی ہے کہ میں کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جاؤں، میں اپنی گزشتہ زندگی کو اور اپنی ابتدائی زندگی کو بھولنا نہیں چاہتا۔ اگر انسان کی نگاہ کے اندر اپنی ابتدائی زندگی ہو تو پھر اس کے اندر کسی مقام پر بھی پہنچ جائے غرور پیدا نہیں ہوا کرتا، رعونت نہیں آیا کرتی، تکبر نہیں آیا کرتا، مغرور نہیں ہوا کرتا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اصل کو یاد کیا کرتا ہوں۔ بس یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم ہمارا بھی کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو بھول چکے ہیں کہ ہم کس قسمہ پرسی کے اندر، کس مشکلات کے اندر، بالخصوص اس بات کو یہاں موجود افراد جو گلف کے اندر ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر اس مقام پر آئے کیوں ہیں۔ آپ کے ملک میں اگر اسی انداز سے آپ کے لیے نوکریاں ہوتی، اسی انداز سے کاروبار کے مواقع اور وسائل ہوتے تو یقیناً آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ مشکلات میں آئے تھے، آپ تنگ دستی میں آئے تھے، آپ عسر اور پریشانی کے دور میں آئے تھے، اور آہستہ آہستہ جتنے سال گزرتے گئے زندگی کے اندر خوشحالی آتی رہی۔ لیکن عزیزان محترم اس خوشحالی آنے کے بعد اس کے پیچھے آپ نے محنت کی ہے، اس محنت کے نتیجے میں انسان خوشحالی تک پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے اگر انسان اپنی سابقہ سچویشن کو بھول جائے تو نتیجے کے اندر ایک کفران نعمت کی کیفیت آنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اور اس کفران نعمت کی عادت کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی نعمتیں خدا کی جانب سے مل جائے اس کے شکوے اور شکایتیں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور وہ نعمتوں کی قدردانی کیے بغیر ان نعمتوں کا اسراف کرنا یا اس کا ضیاع کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہی چیز ہے عزیزان محترم۔ اگر آج آپ اپنے گھروں میں دیکھیں تو کتنی زیادہ چیزیں اور کتنے زیادہ وسائل ہیں کہ شاید ابتدائی زندگی میں ان وسائل کی طرف،
اس کو حاصل کرنے کا انسان کا خواب و خیال کے اندر بھی توجہ نہیں تھی، لیکن آج آ جانے کے بعد وہ کس طریقے سے گھر کے اندر بغیر کسی مصرف کے پڑے ہوئے ہیں اور ان ہاتھوں میں بھی نہیں پہنچ رہے کہ جن ہاتھوں کے اندر اس کے مصرف کی ابھی بھی گنجائش ہے۔ بس عزیزان محترم، اس سوال کا تعلق اسی نوعیت سے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے گھروں کے اندر شاید یہ کہا جائے کہ کھانا پکانے کے اعتبار سے ہفتے میں ایک مرتبہ مرغی پکا کرتی تھی، جس کو آج بچوں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ چکن پکا کرتی تھی، مگر آج گھر کا کون سا دن ہے اور کون سے کھانے کی ڈش ہے کہ جس کے اندر یہ چکن موجود نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہو گیا ہے کہ آج جس قدر زیادہ اس کھانے کے سلسلے کے اندر اسراف پایا جاتا ہے اور کفران نعمت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ شدید پروردگار عالم کا عذاب بیان کیا جاتا ہے وہ اناج کے اسراف کے اوپر اور اناج کے پروردگار کی بارگاہ میں بے قدری اور توہین کے اوپر آیا کرتا ہے۔ لہذا سوال کیا گیا آغا سیستانی سے، اور دو الگ الگ کیفیتوں کے اعتبار سے سوال کیا گیا۔ پہلا سوال، برتن دھوئے جاتے ہیں، بہت سی دفعہ ایسا ہے، یہ خود تہذیب آل محمد میں سے اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس قدر کھانا لیں کہ جو کھانا آپ کی بھوک سے بھی کمتر ہو، تاکہ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں اور کھانا آپ کی پلیٹ میں، کھانا آپ کی ڈش کے اندر ختم ہو اور صاف ہو۔ لیکن آج یہ بہت زیادہ نارمل ہے، جب بڑے اس کا خیال نہیں رکھتے تو چھوٹے کیسے اس کا خیال کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کھانے کی پلیٹ میں شاید فیشن بنتا جا رہا ہے یا پانی کے گلاس اور بوتل کے اندر فیشن بنتا جا رہا ہے کہ کچھ بچا رہ جائے، اس سے معلوم ہوگا کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم بھوکے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، خدا نے ہمیں وسائل دیے ہوئے، لہذا چھوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ضائع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک آغا سیستانی سے سوال کیا گیا کہ میں غسل کرنے کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے مجھ سے اور میں مطمئن نہیں ہو پاتا، ایک نہیں دو مرتبہ غسل مجھے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات نماز بھی تاخیر میں ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا کہ پانی کا اسراف کرنا گناہ ہے، آپ کوشش کیجئے کہ ایک دفعہ کے غسل کرنے کے ذریعے سے اپنا آپ کو مطمئن کرے۔ پانی کے اسراف کے اندر بھی پروردگار عالم ناراض ہوا کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیا کرتا۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے، شہید اول نے کتاب لما لکھی، شہید ثانی نے اپنے گویا قید خانے میں شہید اول نے اپنے خون سے کتاب لما لکھی۔ وہ تاریخ مرجعیت کا پہلا مجتہد کہ جسے شہید کیا گیا جو قید خانے میں تھے، انہوں نے اپنے خون سے کتاب لکھی اور شہید ثانی نے پھر اس کی شرح لکھی جس کو شرح لما کہا جاتا ہے۔ آج کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے جو اپنے مقام پر پہنچے ان دو کتابوں سے فقہ کو سمجھے بغیر پہنچتا ہوا نظر آئے۔ وہ پیغمبر اکرم کی ایک روایت لکھتے ہیں، سیاتی قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی جو ایک مد ماہ رمضان میں کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ اگر کوئی ایک سال روزہ رکھے اور ان میں سے کچھ روزے اس کے قضا ہو جائے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اگلے سال کے ماہ رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اگر قضا نہ ہو سکے تو آپ پر پینلٹی کی صورت میں ایک مد طعام دینا ہوگا، یعنی 3 پاؤ کھانا آپ نے محتاج کو اور دیندار مومن کو کہ جو کھلم کھلا گناہ نہ کرے، بے نمازی نہ ہو، اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک مد 3 پاؤ یعنی 750 ml، یہ 750 ml کے اندر وضو ہو جانا چاہیے۔ ابھی بھی بہت زیادہ پیغمبر اکرم نے ریلیکس دے دیا، ورنہ حج پر جانے والے افراد جانتے کہ ایک پانی کی بوتل دی جاتی ہے اسپرے والی اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک نہیں 3 دفعہ وضو کیا جا سکتا ہے اور وضو کرنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ 250 ml 200 ml کی بوتل ہوتی ہے۔ پیغمبر نے گریس دے دیا، ایک نہیں ایسی، 2 نہیں ایسی، 3 بوتل ہو، اس میں تمہارا وضو ہو جانا چاہیے۔ کان قریب ایسی قوم آئے گی۔ پیغمبر گویا ہمارے زمانے کو دیکھ رہے تھے جہاں 24 گھنٹے وافر پانی موجود ہے، اور آپ جو میرے سامنے موجود ہیں، جہاں بھی آپ پیچھے کسی بھی ملک سے آئے اس بات کو جانتے ہیں گے کہ ابتدا میں 20 25 30 سال پہلے پانی کے ریسورسز کو لینا، دن میں ایک مرتبہ گھر میں پانی آیا کرتا تھا، اسٹور کیا جاتا تھا، پانی کو حفاظت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر آج 24 گھنٹے پانی آ رہا ہے، نل کا کھلا ہوا ہے، وضو ہو رہا ہے، ایک نہیں 2 نہیں 3، آپ سمجھے کہ 3 مد وضو کا پانی نلکے سے بہ جاتا ہے اور شاید ایک مد پانی سے وضو ہوتا ہوگا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ مذاق میں کہیں کہ وضو تو آج بھی ایک مد پانی سے ہوتا ہے، لیکن 3 مد پانی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ان قریب ایک قوم آئے گی جو ایک مد پانی سے وضو کرنے کو ناکافی سمجھے گی، اس قوم کا تعلق مجھ سے نہیں ہے،
اس قوم کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اب ایک اور چیز ہے، جب ہم فطرہ نکالتے ہیں تو فطرہ نکالنے کے لیے جو آپ کو پیمانہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ 1 سا یعنی 3 کلو آپ کو اناج جو ہے وہ بطور فطرہ نکالنا ہے جو آپ کے شہر میں کھایا جائے. فرمایا غسل کرنے کے لیے 1 سا پانی کافی ہے، یعنی 3 کلو پانی کافی ہے. ان قریب ایک قوم آئے گی جو اس پانی کو غسل کے لیے ناکافی سمجھے گی، وہ بھی مجھ سے نہیں ہے. یعنی یہ سمجھایا گیا کہ پانی کے کفران کے اوپر، پانی کے اسراف پر توجہ ہو. اب جو سوال کیا گیا آغا سیستانی سے کہ برتنوں میں کھانا بچ جایا کرتا ہے، روٹی اور چاول رہ جایا کرتے ہیں، اور پھر برتن دھونے کے اندر یہ اس بیسن کے اندر دھوتے وقت ضائع ہو جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سوال پوچھنے والا کم سے کم اتنا قدردان تھا، اتنا سمجھدار تھا کہ یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، ورنہ آج تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ پوچھنے کی بات ہو. فوراً جواب آیا آغا سیستانی کی طرف سے کہ اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے آپ کا پیٹ اور شکم بھر چکا ہے، کسی جانور کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، تو اسے دھونے کے لیے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہاں اگر یہ گر کر خراب ہو گئے، یہ گندے ہو گئے کہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے، یا اتنی معمولی مقدار ہے، اتنی معمولی یعنی 4-5 دانے ہیں کہ جو اگر دھونے میں ضائع ہو جائے تو رزق کی توہین نہ کہلائے، تو اجازت ہے کہ برتن دھوتے وقت یہ ضائع ہو جائے. اور یہی سوال کیا گیا کہ اگر برتنوں کو دھونے سے پہلے کوئی صفائی کر رہا ہو، یا آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، ہم اور آپ سبب بنتے کہ کھانا اس کوانٹٹی میں منگواتے ہیں کہ جس کے بعد اس کو پھینک دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ کھانا بھی اگر جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے تو ایسا سبب بننا کہ جس کی وجہ سے ضائع ہو جائے یہ جائز نہیں ہے. اور رزق کی توہین سے بچنا لازمی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ مزمل کی آج کی شب کی مناسبت سے 20ویں آیت، کل 20 آیتوں کا یہ سورہ ہے، اور اس کی 20ویں آیت جو بڑی طویل ہے اس کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ. دیکھو یاد رکھو، جو کچھ بھی تم اپنے نفس کی جانب سے یعنی اپنی جانب سے کوئی نیکی کرتے ہو تو تم اسے خدا کی بارگاہ میں پاؤ گے. یعنی وہ تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی، لیکن صرف پاؤ گے نہیں، ہوا خیرن و اعظم اجرن. وہ جو تم نے انجام دیا ہے نیکی، تو تمہیں اس نیکی کی صورت میں ہی خدا کی بارگاہ سے پاؤ گے. وہ نیکی تمہاری پروردگار کی بارگاہ میں جب تم پلٹ کر پہنچو گے تو تمہیں نیکی کی صورت کے اندر نظر آئے گی. ایک نیکی کی صورت تمہاری انجام دی ہوئی طاقت کے اعتبار سے ہے، اور ایک اس کی جانب سے یہ نیکی تمہیں اس وقت ڈپوزٹ کی جائے گی. تم نے آج اپنے بینک کے اندر، تم نے آج اپنے اعتبار سے اسے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھا تھا. ایک تو یہ سمجھ لو کہ تم نے جس کے پاس اسے انجام دینے کے پاس پلٹایا ہے وہ اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور جیسا تم نے نیکی کے طور پہ انجام دیا تھا ویسا ہی وہ تمہیں اس وقت جو نیکی کی ضرورت ہوگی اس صورت کے اندر تمہیں پلٹائے گا. اور صرف پلٹائے گا نہیں، اعظم اجرن، بلکہ جو تم نے نیکی کی تھی اسے بڑھا کر عظیم ترین اجر کی کیفیت میں تمہیں واپس دے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب جو قابل غور نکتہ ہے عزیزان محترم اس آیت کے اندر وہ یہ کہ آپ نیکی کب کرتے ہیں؟ کہ جب خدا کی جانب سے آپ کو نعمتیں عطا ہوتی ہے. یہ جو نعمت انسان کو پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوئی ہے، جس کے بارے میں پروردگار عالم سورہ مبارکہ نحل میں کہتا ہے، اور قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ خدا نے یہ فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے لیے قابل شمار نہیں. اچھا، آج کی اکنامکس الگ طرح سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. وہ جو اکنامکس کے اعتبار سے ذرا بھی شغف رکھتے پڑھتے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماہر معاشیات جو ہے اکنامکس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کی نیڈ زیادہ ہے، انسان کی ڈیزائر زیادہ ہے، مگر جو وسائل ہیں، جو نعمتیں ہیں وہ کمتر ہے. نتیجے کے اندر یہ جو پوری دنیا میں لوٹ کھسوٹ لگی ہوئی ہے اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیم لگا ہوا ہے، کہیں پر اناج کم ہو جاتا ہے، کہیں پر کوئی اور وسائل کم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے.
قرآن بالکل برعکس بات کہہ رہا ہے. فرمائیے وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے, وسائل زیادہ ہے, تم کم ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, یعنی تم گننے والے بن جاؤ. ساری کی ساری انسانیت گننا شمار کرنا شروع کرے, یہ نعمتیں خدا کو گن نہیں سکتے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم کم ہو, نعمتیں انلیمیٹڈ ہیں. اور آج کی معیشت یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہم بڑھ گئے ہیں, نعمتیں کم ہو گئی ہے. لہذا قرآن سے بالکل تضاد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے نعمتیں کم پیدا نہیں کی ہے, نعمتوں کے استعمال کرنے والے ان وسائل کی تقسیم کے اندر افراد کے شکار نظر آ رہے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا جو نظام زندگی پروردگار عالم نے عطا کیا ہے, اگر اس نظام زندگی کو فالو کیا جائے, اس نظام زندگی کے پیچھے چلا جائے, تو پروردگار عالم نے اس طریقے سے گردش مال اور اکنامک سسٹم کا وجود رکھا ہے اپنے سارے اسلامی احکام کے اندر, کہ اگر گردش کرتی ہوئی یہ سارے وسائل نظر آئے, ایک سے دوسرے ہاتھ تک صحیح انداز تک منتقل ہوتے ہوئے نظر آئے, تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم نعمتوں کو گننا چاہو گے, نعمتیں گننے والے ختم ہو جائیں گے, نعمتوں کا گننا ختم نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ عزیزان محترم, اور وہ مرحلہ یہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے عطا میں کسی اعتبار سے کمی نہیں. رجب کے مہینے کے اندر بھی میں نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا ہے. فرمایا کہ رجب کا ایک نام عصب بھی ہے, کہ خدا اپنی نعمتوں کو اس طرح سے انڈیلتا ہے کہ لینے والا اپنے ظرف کے مطابق جتنا ظرف وسیع کرتا جائے گا, خدا کی نعمتیں اسی قدر اس کے ظرف کے اندر سماتی جائے گی. یعنی خدا کی جانب سے عطا میں کسی اعتبار سے کمی نہیں. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اس کے خزانے میں کسی اعتبار سے کمی نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمام کی تمام دنیا مل کر میری اطاعت کرے اور میں اسے عطا کرنا شروع کروں, تو مچھر کے پر کی مقدار کے برابر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ کہہ دیتا ہاتھی کے برابر, تو آپ پھر بھی کہتے تھے کہ ایک ہاتھی بھی کتنا بڑا ہوگا. خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہیں عطا کرنے پر اگر خدا آئے اور ساری کائنات لینے والی بن جائے, تب بھی خدا کے خزانے میں مچھر کے پر کی مقدار کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. تو اب سوچئے کہ اس کا وسعت خزانہ کتنا زیادہ ہے. یہ تو قیامت میں جا کے سمجھ میں آئے گا, جب ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ خدا ایک نیکی پر تمہیں جنت میں ایک شہر عطا کرے گا. اب 70 سال کی زندگی میں انسان نیکیاں کرتے جائے, 70 شہر اسے عطا ہو, مگر خدا کی جنت کے اندر اربوں انسان لینے والے بن جائے, اس کی جنت کی جاگیر ختم نہیں ہوگی, انسان اس میں بسنے والے ختم ہو جائیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تو پھر اس کے بعد عزیزان محترم اپنے ظرف کی وسعت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ظرف کی وسعت کیوں کر بڑھے؟ کہ خدا کی جانب سے جتنا بڑا آپ کا ظرف ہوگا اتنی زیادہ آپ کو نعمتیں عطا ہونا شروع ہو. ہر ایک کا آج یہی مسئلہ ہے, ہر ایک اپنے اعتبار سے جو کمانے بیٹھا ہوا ہے, جو کسی بھی اعتبار سے اپنی ضروریات زندگی اور معاش کے سلسلے میں ہے, وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے اور عطا کرے. کسی مرحلے کے اوپر بھی انسان رکنے کو تیار نہیں ہے. ایک گاڑی لی ہے, دوسری گاڑی چاہیے. ایک گاڑی ایک ماڈل کی آ گئی ہے, اس سے اچھے ماڈل کی چاہیے. موبائل ہے, اس سے بہتر چاہیے. گھر ہے, اس سے بہتر چاہیے. اس سے زیادہ بڑا گھر چاہیے. اولاد کی پڑھائی کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھی جگہ پر تعلیم دلوا سکوں, اس سے زیادہ اچھے اپنی اولاد کو کپڑے پہنا سکوں, اس سے زیادہ بہترین طریقے سے شادی کر سکوں. یعنی ہر جگہ کے اوپر انسان بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھا, ایڈوانس سے ایڈوانس زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خالق سے تقاضا کیا جائے, پروردگار اپنے ظرف میں وسعت لانے کے لیے کیا ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی جانب سے جو عطائیں ہو رہی ہے وہ ہمارے ظرف سے باہر نہ گرتے ہوئے نظر آئے بلکہ ظرف میں آتے ہوئے نظر آئے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ گلاس لے کر کھڑے رہیں گے جگ کا پانی لینے کے لیے,
تو چاہے گلاس کو بھرنے کے لیے جگ کا پانی ہو مگر گلاس سے اوپر تو اس کے اندر پانی نہیں جگہ ہو سکتا. پھر آپ اگر فرض کریں کہ جگ لے کر کھڑے ہو جائے, سامنے والا بالٹی دینا چاہے تو وہ بالٹی کا پانی تو ڈال دے گا مگر جگ سے زیادہ پانی تو پھر گر ہی جائے گا, اس کا پھر استعمال نہیں ہو پائے گا. اب آپ اگر بالٹی لے کر کھڑے ہو جائے, سامنے والا فرض کرے کہ مثال کے طور پہ ٹنکی لے کر آ جائے, پھر آپ ٹنکی لے کر کھڑے ہو جائے, وہ حوض لے کر آ جائے, آپ حوض لے کر کھڑے ہو جائے, وہ دریا لے کر سامنے دینے آ جائے. اب آپ خدا کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں کہ خدا آپ کو دینے کے لیے جگ لے کر کھڑا ہے, آپ کو دینے کے لیے بالٹی لے کر کھڑا ہے, آپ کو دینے کے لیے ٹنکی لے کر کھڑا ہے, آپ کو دینے کے لیے دریا لے کر کھڑا ہے. وہ تو کل کائنات عطا کرنے کے لیے تیار ہے. اب لینے والا ایسا ہو کہ جو اسے کائنات جتنا ظرف رکھتا ہو تو وہ عطا کرنے کو تیار. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, ظرف ایسا ہونا چاہیے تو پھر انسان کے عمل کی مناسبت سے عطائیں بھی خدا کی ظرف سے رہتی ہے. ایک ایسا تھا کہ جس کا ظرف اتنا وسیع تھا کہ میں اور آپ ساری زندگی عبادتیں کرتے کرتے تھک جائے. ایک انسان کی عبادت کریں گے, وہ ایسا صاحب ظرف تھا کہ لے کر چلا. جب پیغمبر جیسا کہنے پر مجبور ہوا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, جب اس کی تلوار چلی تو پیغمبر جیسا کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, وہ عطا کرنے والا تیار تھا. وہ جن و انس کی عبادت ایک ضربت کے بدلے میں لے کر چلا گیا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, تو ظرف کے وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ظرف کیسے وسیع ہوتا ہے؟ ظرف کے وسیع کرنے کے اعتبار سے, اپنے سٹوریج کے بڑا کرنے کے اعتبار سے عزیزان محترم, 4 چیزوں کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز کہ جب جتنی نعمت خدا نے اسے عطا کی ہے وہ نعمتوں کے ذریعے سے اپنے منعم کو پہچاننے کی کوشش کرے. اگر وہ اپنے منعم سے نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد غافل ہو جائے تو یقیناً نعمت عطا کرنے والے سے آپ غافل ہو جائیں گے, تو مزید نعمتوں کے حاصل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لہٰذا پروردگار عالم سورہ مبارکہ کہف میں فرماتا ہے کہ لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا وکان امرہ فرطا. کہ دیکھو اے ہمارے حبیب, مخاطب کیا ہے پیغمبر اکرم کو. یقیناً پیغمبر اکرم سے تو اس عمل کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, مگر پیغمبر کو واسطہ بنا کر ہم تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, کہ دیکھو اطاعت مت کرنا اس کی کہ جس کا قلب ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہے. واتبع ہوا, اور وہ ہوائے نفسانی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے. کانا امرہ فرطا, اس کا یہ امر جو ہے, اس کا یہ کام جو ہے وہ اسے افراد کی طرف لے کر جا رہا ہے. یعنی وہ اپنی حد سے آگے نکل چکا ہے, نعمت عطا کرنے والے کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے. تو پہلی ذمہ داری انسان کی یہ کہ جب خدا اسے نعمت عطا کر رہا ہے تو اس نعمت کے ذریعے سے منعم کو پہچانے اور منعم کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے. اپنے منعم کا شکر ادا کرنے کے نتیجے میں خدا فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں نعمتوں کے اندر اضافہ عطا کروں گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. یہی وجہ اظہار محترم. دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان نعمتوں کی قدردانی کرتا ہوا نظر آئے. جہاں پہلا مسئلہ شرعی جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ نعمت کے ذریعے سے منعم کو پہچان لے, اس کے بعد منعم نے جو نعمت عطا کی ہے ان نعمتوں کی قدردانی کرے, ان نعمتوں کے ساتھ اسراف کرتے ہوئے نظر نہ آئے, ان نعمتوں کا خیال رکھے. فرمایا کہ نعمتیں وحشی ہوا کرتی ہے. 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. فرمایا کہ اے اپنے صحابی سے کہتے نعمتیں وحشی ہوا کرتی ہے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے؟ فرمایا جانور 2 قسم کے ہوتے ہیں. اردو زبان کے اعتبار سے بات کی جائے اہلی ہوتے ہیں یا وحشی ہوتے ہیں. اگر انگریزی زبان کے اعتبار سے بات کی جائے تو کچھ اینیمل پیٹس ہوتے ہیں جنہیں پال کر سدھا کر اپنے گھروں میں رکھا جا سکتا ہے, مگر کچھ وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں جنہیں آپ جتنا بھی پال لیں وہ آپ کے کنٹرول سے نکل جایا کرتے ہیں. انہیں جب موقع ملتا ہے وہ اپنے قید خانے سے آپ کے پنجرے سے نکل کے اڑ جایا کرتے ہیں. پرندوں کی بھی ایسی مثالیں ہوا کرتی ہے. آپ کتنا عرصہ بھی پال لیں
جب تک ان کے پر نہ کاٹے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوا کرتے. فرمایا نعمتیں وحشی ہوا کرتی ہے، یعنی پالتو جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ آپ رکھے پرواہ کرے نہ کرے، مرغی کی طرح آپ کے گھر کے اندر گھومتی رہیں گی. کہا نہیں، نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہے، جتنا اس کا خیال رکھو گے، جتنا اپنے کنٹرول میں رکھو گے، جتنا اس کی نگہداری کرو گے، اتنا یہ رکے گی، اتنا تم اس میں اضافہ کر سکو گے. تو اب تمہارے قفس کے اندر، تمہارے پنجرے کے اندر کتنی زیادہ قوت و طاقت ہے کہ تم نے ان نعمتوں کا خیال رکھا ہے تو خدا ان نعمتوں کو تمہیں بڑھاتا جائے گا. ورنہ کہے گا تم اہلیت نہیں رکھتے، نہ اہل کو خدا عطا بھی نہیں کیا کرتا. درود پڑھے محمد والے محمد. لہٰذا ایک روایت امام پنجم کی، اور اس روایت کے اندر یہ کہ 5 لوگوں کی دعائیں خدا قبول نہیں کیا کرتا. 5 لوگ جس قدر بھی دعائیں کریں، وہی خدا جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دینے کو تیار ہوں. لیکن اس کے باوجود خدا ان 5 لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ان میں سے ایک یہی ہے کہ خدا نے جسے نعمتیں عطا کی ہو اور اس نے اسراف کر کے نعمتیں ضائع کر دی ہو، اور اب خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ پروردگارا مجھے اور نعمتیں عطا کر. تو خدا کہتا ہے کہ پہلے جو عطا کی ہوئی تھی تو نے اس کا خیال نہ رکھا. جب تو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو خدا نعمتوں کو عطا بھی نہیں کرتا. درود پڑھے محمد علی محمد پر. تیسرا مرحلہ ہے عزیزان محترم کہ انسان منعم کا شکر ادا، منعم کو پہچانے، منعم کی معرفت حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد نعمتوں کی قدر کرے. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ نعمتوں کے آنے کے بعد اس بات کا خیال رکھے کہ نعمت تنہا نہیں آتی، نعمتوں کے ساتھ امتحان بھی آتا ہے. نعمتوں کے ساتھ امتحان بھی آتا ہے. اپنے آپ کو امتحان کے لیے بھی تیار کریں. لہٰذا آپ اور مجھ سے زیادہ بہتر کون اس بات کو سمجھتا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اذا اصابتكم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں آیت کی ابتدا سے لے کر آیت کے اختتام تک ہر لفظ اپنی جگہ کے اوپر قابل توجہ ہے. کیا فرمایا؟ جس طریقے سے خدا کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، عربی زبان کا تھوڑا سا بھی قرآن اور دعاؤں کے اعتبار سے شغف رکھنے والا کا توجہ کرے اس بات پر. خدا کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. یہاں جو لازیدنکم ہے، اس نون کو عربی زبان کے گرامر میں کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ. یعنی اس کے اندر جب کوئی بات کہی جائے گی اس حیت کے اندر، اس آپ سمجھے کہ جو ہے وہ قالب کے اندر لازیدنکم 2 دفعہ نون کا تکرار ہوا ہے کہ اگر تم نے خدا کا شکر ادا کیا تو ہم بہت زیادہ بڑھا کر دیں گے. اتنا ہی تاکید کے ساتھ خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہاں بھی خدا نے نون تاکید ثقیلہ لگایا، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. یعنی یہ بھول جانا کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، ہر صورت میں تمہارا امتحان ہوگا. کوئی بھی امتحان خدا سے خالی نہیں ہوگا. نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، جب وہ امتحان سے نہ بچ سکے تو تم میں سے بھی کوئی امتحان سے نہ بچ سکے گا. لہذا فرمایا حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر تم اتنا کہو کہ میں ایمان لے آیا؟ دیکھو تم سے پہلے بھی ضرور امتحان لیا گیا تو تمہارا بھی ضرور امتحان ہوگا. لہٰذا اب خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ابتلا میں، آزمائش میں تمہیں مبتلا کریں گے. من الخوف، کبھی خوف کا امتحان ہوگا. آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی خوف انسان کو گھیرے رکھتا ہے. یہ خدا کا امتحان ہوا کرتا ہے. اور جو اس امتحان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سربر سجود ہو جائے اور شاکر اور صابر ہو جائے تو خدا اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا کرتا ہے. جیسے ایوب کا امتحان ہوا، ایوب کو خدا نے اولادیں دی، کھیتیاں دی، کاروبار دیے، جانور دی، بہترین وسائل دیے. شیطان کہنے لگا یہ تو دیا ہے تو تیرا شاکر ہے، اب لے تو پتہ چلے. تو خدا نے اولادیں لینا شروع
شروع کی, کھیتیاں لینا شروع کی, جانور لینا شروع کیے, آسائشیں لینا شروع کی, صحت دینا شروع کی. ایوب نے ہر نعمت کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا. اب جب خدا نے انہیں پلٹا کر دیا تو اتنا عطا کیا کہ جتنا پہلے عطا کیا تھا اس سے زیادہ مستقل ادا کیا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا امتحان ہوگا خوف کا بھی. امتحان میں یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو کہے یہ والا امتحان لے اور وہ والا امتحان لے. اور آیت پہ غور کیجئے گا, فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. او نہیں کہا عزیزان محترم کہ یا خوف کا امتحان ہوگا, یا مال کی کمی کا امتحان ہوگا, یا جان کا امتحان ہوگا, یا بھوک کا امتحان ہوگا, یا تمہارے میوہائے دل تمہاری اولادوں کو لینے کا امتحان ہوگا. فرمائے نہیں, خوف کا امتحان بھی ہوگا اور بھوک کا امتحان بھی ہوگا اور تمہاری جانوں کے لیے جانے کا امتحان بھی ہوگا اور بھوک کا امتحان بھی ہوگا اور تمہاری اولاد کا امتحان بھی ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور جو کوئی صبر کرتا ہوا نظر آیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْكُم مصیبہ, جب ان پر مصیبت آ گئی, ان کا امتحان ہو گیا, وہ مرحلہ بہ مرحلہ آزما دیے گئے, اس کے بعد کیا کہتے ہوئے نظر آئے؟ فرمایا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی وہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے, خدایا اولاد تیری دی ہوئی تھی تو نے واپس لے لی, مال تیرا دیا ہوا تھا تو نے واپس لے لیا, غذائیں تو نے دی تھی, بھوک کا امتحان تو نے لیا, امن تو نے عطا کیا تھا, خوف کا امتحان تو نے لیا, اولاد تیری عطا کرتا تھی تو نے واپس مانگ لی. ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے اے خدا تیری جانب سے آیا تھا تیری جانب واپس چلا گیا. تو خدا بھی کہتا ہے اے میرے بندے, جب تو نے اس بات کا احساس کر لیا کہ دینے والے ہم تھے, لے بھی ہم نے لیا, اب ہم تمہیں واپس پلٹا کر دیں گے اور پائیدار صورت میں بڑھا کر عطا کریں گے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, آخری نقطہ نعمتوں کے سلسلے کے اندر کہ انسان کا ظرف کب بڑھتا ہے. پہلی منزل ظرف کے بڑھنے کی یہ کہ انسان منعم کو سمجھے کون ہے جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے. دوسری منزل یہ کہ نعمتوں کی قدر کرے, نعمتوں کا خیال کرے کہ جب خدا نے دے دیا ہے تو اب اس کا خیال کرے, اس کے وسائل کے اندر قدردانی, بے قدری کرتا ہوا, اسراف کرتا ہوا, وسائل تمہارے کام کے نہیں ہیں تو اسے ضائع کرتا ہوا نظر نہ آئے. تیسرا مرحلہ امتحان کے لیے تیار کرے. جتنا خدا نعمتیں عطا کرے گا اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوگا. جو جتنی بڑی ہستیاں تھی انہوں نے اتنے بڑے امتحانات خدا کی بارگاہ میں عطا کرتے ہوئے نظر آئے. اور چوتھا اور آخری چیز عزیزان محترم کہ جس کے سلسلے میں انسان کا ضرب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب خدا تمہیں نعمتیں دے دے تو انہیں اپنے ہاتھ میں روکتے ہوئے نظر نہ ہو, اسے خدا کی دیگر مخلوق تک پہنچاتے ہوئے نظر آؤ. جب خدا دیکھتا ہے کہ تمہارا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی طرح لے لینے کے بعد روک نہیں جایا کرتا, اسے اوروں تک پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے, تو خدا اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا کرتا ہے. جیسے خدا کا ہاتھ تنگ نہیں ہے, خدا کے بندے کا ہاتھ بھی تنگ نہیں ہوتا, مزید وسعت رکھتا جاتا ہے, مخلوق خدا کے لیے دریا اور سمندر بن جایا کرتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, روایات ہیں ہمارے پاس اس سلسلے کے اندر. فرمایا کہ خدا اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے, اور مخلوق کے اندر بھی خدا کی ایسی مخلوق کہ جو صاحبان ایمان ہو تو پھر اس کی اہمیت کچھ اور ہو جایا کرتی. دونوں سلسلے کے اندر میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں, گفتگو کے اگلی منزل میں داخل ہو جاؤں. عزیزان محترم, حتیٰ یہ کہ معصومین کی زندگیاں ہمیں اس سلسلے کے اندر خاص اہتمام کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے واقعات کے اندر ایک بڑا باب اگر عبادت الہی کا ہے تو ایک بڑا باب پروردگار عالم کی مشکل اور پریشان مخلوق کی خدمت اور ان کا خیال رکھنے کے سلسلے میں. لہٰذا شیخ عباس قمی نے وہ روایت نقل کی کہ انسان تو انسان, جانوروں کے سلسلے کے اندر بھی اہل بیت علیہ السلام کا اہتمام بالکل جدا تھا, بہت زیادہ حساس ہے. جتنا زیادہ انسان خدا کی بارگاہ میں عبادت الہی کرتا ہوا نظر آتا ہے
اتنا زیادہ وہ حساس ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اتنا زیادہ اس کی زندگی میں مخلوق خدا کے سلسلے میں پرواہ کرنے کی کیفیت اور خصوصیت کا اہتمام نظر آتا ہے، اتنا زیادہ اس کی ذات کے اندر نرمی اور شفقت نظر آتی ہے۔ اگر عبادت کرنے والا عبادتیں بڑھتے ہوئے نظر آئے مگر اس کی ذات کے اندر تکبر نظر آئے، اس کی ذات میں سختی نظر آئے، اس کی ذات میں مخلوق خدا کے لیے لاپرواہی نظر آئے، اس کی ذات میں پروردگار عالم کی مخلوق کے لیے احساس نظر نہ آئے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ وہ شیطان تھا جو اپنی ذات کے اندر اتنا سخت تھا کہ خدا کی بارگاہ میں خدا کے مقابل کھڑے ہو کر نظر آ گیا۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو خدا تو دور کی بات ہے، بندے کے سامنے بھی اس کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا چاہے رسول کریم کی ذات ہو، وہ عورت کچرا پھینکنے والی ہو کہ جو کچرا پھینکا کرتی تھی، اس رسول اعظم پر جس کے خاطر کائنات بنی تھی سر جھکا کر گزر جایا کرتا تھا، ایک دن جو کچرا نہ گرا تو پیغمبر اکرم نے شکر ادا نہیں کیا، فوراً ایک مرتبہ تعجب سے سوال کیا، وہ کچرا پھینکنے والی کہاں گئی؟ ارے اللہ کے رسول، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، آج آپ کی جان بچ گئی۔ کہا نہیں، شاید وہ کہیں پریشان نہ ہو۔ کچرا پھینکنے والی کی پریشانی کا خیال رکھنے والا محمد عربی رحمت للعالمین سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے رسول کریم کی ذات، اور یہ رسول کریم ہے اپنے کو برا بھلا بولنے والے کے سامنے عزیزان محترم طاقت نہ ہو اور برداشت کر کے سر جھکا کے جانے والا اور ہوا کرتا ہے وہ محمد جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہو، جس کے اشارے پر شجر چل کے آ جاتا ہو، جو سورج کو پلٹا دیا کرتا ہو، جو براق کی سواری پر جا کر سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیتا ہو۔ اگر ایک بوڑھی عورت کہتے ہوئے نظر آئے کہ اے دیکھا کہ ایک لکڑیوں کا بوجھ ہے جو پیغمبر اکرم نے دیکھا، بوڑھی عورت اٹھا نہیں پا رہی، پیغمبر نے اٹھا دیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، لیکن اٹھانے کے بعد جب اس کے گھر پر پہنچے تو کہا کہ تم مجھے بہت ہمدرد نظر آ رہے ہو، تم مجھے اچھے اخلاق کے نظر آتے ہو، ایک نصیحت ہے میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، تمہیں کرتے ہوئے نظر آتی ہوں کہ دیکھو تم بھی جوان ہو، بہک نہ جاؤ۔ ایک محمد نام کا نعوذ باللہ جادوگر ہے جس کے جادو میں آنے کی وجہ سے جوان بہک جایا کرتے، بس تمہیں یہ نصیحت ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ پیغمبر سن لیتے ہیں، گویا میں کہوں کہ زیر لب مسکرا بھی لیتے۔ اب ایک بار جب پیغمبر جانے لگتے تو کہتی ہے خاتون کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں؟ پیغمبر نے کہا محمد، فرمایا وہی محمد جس کے جادو سے لوگ اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے نظر آتے، فرمایا ہاں وہی محمد۔ ویسے ہی پیغمبر اکرم کو دیکھ کر کہا کہ مجھے غلط بتایا گیا تھا، پیغمبر پہ ایک مرتبہ ایمان لے آئے۔ وہ پیغمبر اکرم جو بدلہ لینے کے باوجود اتنا ہی بدلہ لیتے کہ اس عورت کو اس لکڑیوں کے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے، گھر تک پہنچا کر اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس بے دین بوڑھیا کو دیندار بنانا، یہ محمد مصطفیٰ کا دین ہے، یہی محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا دین ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام جب کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جس سے زیادہ اس دور کے اندر کوئی مالدار نہیں تھا، اس مالدار ہستی کی بیٹی اور اس عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں جس سے عظیم تر کوئی مقصد نہیں، کائنات میں جس سے عظیم ترین کوئی مخلوق نہیں، باپ کے اعتبار سے بھی عظیم باپ کی بیٹی، ماں کے اعتبار سے بھی مالدار ترین خاتون کی بیٹی، جب بیاہ کر علی کے گھر آئی، عزیزان محترم عجیب انداز کا یہ رشتہ نظر آتا ہے۔ شہزادی کی زندگی اس اعتبار سے خاص طور پہ نمونہ عمل ہے کہ آج کے جوان بچے اور بچیاں اپنے گھر کے ماحول کے سلسلے میں ان عظیم ہستیوں کے تعلق کو اور ان کی زندگیوں کے اوپر غور کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر شادی کے بعد بھی وہ خدا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے تمہارے نفس سے تمہاری ازواج کو خلق کیا اور ان ازواج کو خلق کرنے کے بعد تمہارے لیے باعث سکون بنایا اور اپنی جانب سے شادی کے تحفے کے طور پر تمہیں رحمت اور مودت عطا کی، اس کے باوجود آج ازدواجی زندگی بے سکونی کا عالم کیوں بنتے ہوئے نظر آ رہی؟
آج ازدواجی زندگی مذاق و لطیفوں کو شکار کیوں بنتے ہوئے نظر آ رہی؟ آج ازدواجی زندگی کے اندر مرد اپنے گھر سے زیادہ گھر سے باہر کیوں سکون حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاتون اپنے گھر کی، اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی بد اخلاقی اور بچے اپنے باپ کے سلسلے کے اندر گھر میں آنے کے بعد ان سے خوف زدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا علی اور فاطمہ کا گھرانہ بھی یہی سکھاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا شہزادی اور مولائے کائنات کی زندگی کا جو امتزاج ہے وہ یہی درس دیتے ہوئے نظر آتی؟ آج علی کے چاہنے والے اور زہرا کی چاہنے والی خاتون اگر پریشان نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ علی سے کچھ سیکھا ہے نہ زہرا سے کچھ سبق لیا ہے۔ وہ جناب زہرا عجیب گھر ہے کہ وہ چادر تطہیر، وہ حدیث قصہ کہ جس کے بغیر آج ہماری کسی محفل کا آغاز نہیں ہوتا، اس چادر کے دو واقعے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں۔ کتاب جذب القلوب فارسی کی کتاب ہے کہ جس کے لکھنے والے ہمارے مکتب اور مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ایک اہم ترین سیرت نگار نے کتاب لکھی جذب القلوب، اور روایت نقل کرتے فرمایا کہ ایک بار ایک سائل در سیدہ پر آ گیا، شہزادی کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہماری بات نعمتوں پہ ہو رہی ہے، ہماری بات وسائل پر ہو رہی ہے، خدا نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود بھی کبھی سائل آ جائے تو تیور بگڑ جایا کرتے، دل تنگ ہو جایا کرتا ہے، ہاتھ رک جایا کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے خیالات کے ذریعے سے سائل کو کسی نہ کسی طریقے سے پلٹانے کا بہانہ تلاش کیا جاتا ہے۔ مگر اہل بیت کا گھرانہ بالکل عجیب تھا۔ اہل بیت ہمیں الگ انداز سے درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ایک درہم، 2 درہم، 10 درہم صدقہ دینے کے لیے 10 قسم کے بہانے اور 10 قسم کے انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں۔ ضرورت مند نہیں ہوگا، دینے کی کیا ضرورت ہے، بد اخلاقی کے ذریعے سے پلٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں بات یہ ہو ہی نہیں رہی ہے کہ 1 درہم 10 درہم۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں پر گھر میں رزق کی تنگی ہوا کرتی ہے تو ہمارے صدقات میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ رزق کی کنجی صدقہ دینا ہے۔ جب رزق تنگ ہو جائے تو تم خدا کی بارگاہ میں زیادہ عطا کرو، جتنا تمہاری جانب سے عطاؤں میں اضافہ ہوگا اتنا خدا کی بارگاہ میں رزق کی پریشانی کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ تو گھر وہ ہے کہ جس گھر میں سائل دروازے پر آگے ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں، تو حق تھا کہ سائل کو لوٹا دیا جاتا، اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا جاتا۔ مگر راوی یہ بتاتا ہے خود سلمان فارسی، اتفاق سے سلمان کہہ رہے تھے کہ میں در سیدہ پر بیٹھا تھا، خادم تھے در سیدہ کے، سلمان ایسے ہی سلمان نہیں بنے، در سیدہ کے احترام اور عظمت و خدمت کی وجہ سے سلمان کو سلمان بننا ملا۔ عزیزان محترم، سلمان کو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ سلمان جاؤ، یہ ہماری چادر لے کر جاؤ، وہ جو تطہیر والی چادر ہے، وہ جو حدیث قصہ والی چادر ہے، یہ چادر نہ جانے بازار میں بکنے کے لیے کتنی مرتبہ آئی، اس کے کئی روایات موجود ہیں۔ مگر جذب القلوب صاحب جذب القلوب کہتے ہیں کہ آج ایک مرتبہ سلمان سے کہا کہ سلمان جاؤ اور یہ چادر کسی کے پاس گروی رکھواؤ، جو کچھ اس سے ملے لا کر دو تاکہ سائل گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ سلمان ایک مرتبہ چادر کو لیتے ہیں، کبھی چادر کی جانب نگاہ کرتے ہیں، کبھی در سیدہ کی جانب نگاہ کرتے ہیں، آنکھوں میں ایک مرتبہ آنسو آ گئے، ہمت نہیں تھی کہ بازار میں جا کر اس چادر سے متعلق کچھ کہہ پائے، کیا کہے کہ کس کی چادر ہے اور اس کی کیا قیمت مانگے۔ کوئی چیز ہے دنیا میں جو چادر سیدہ کی قیمت بن پائے؟ لیکن سلمان ایک مرتبہ بازار میں چادر لے کر گھوم رہے، بولنے کی کچھ طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی، بوڑھے یہودی کا گھر کا دروازہ کھلتا ہے، سلمان کو چادر کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک بار سلمان کو کہتے ہیں کہ سلمان قریب آؤ، اس کے بعد چادر کی جانب نگاہ کرتا ہے، نگاہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو گے کہ میرے پاس کچھ توریت کے پرانے نسخے پڑے اور اس پرانے نسخوں کے اندر کچھ تذکرہ ہے جس کو ساتھ میں اس چادر کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ گھر میں گیا،
توریت کے کچھ پرانے نسخے لے کر آیا، پڑھتا جاتا تھا، چادر کو دیکھتا جاتا تھا، آنکھوں میں سے آنسو گرتے جاتے تھے، اور کہا کہ یہی چادر ہے کہ جس کے بارے میں توریت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، یہ وہی چادر ہے۔ اور ایک بار کہتا ہے سلمان کو سامنے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سلمان کہتا ہے، کیونکہ سلمان کو اجرت تھی، سیدہ تک رقم پہنچانی تھی، کہا جب تو کلمہ پڑھ چکا ہے، چادر کی اہمیت بھی جان چکا ہے، تو مجھے رقم دے اور چادر لے لے۔ کہا ایسے نہیں، مسلمانوں کی نبی کی مسجد میں چلیں گے اور وہاں جانے کے بعد میں اس چادر کو خریدوں گا۔ ایک مرتبہ سلمان کو لے کر چلا، لے کر چلنے کے بعد مسجد میں پہنچا، اور آنے کے بعد رسول کریم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کہہ کر کہنے لگا، میں نے توریت میں پڑھا ہے یہ وہی چادر ہے کہ جو آخری زمانے کے اندر نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، اور ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس چادر کو خریدے گا وہ اس چادر کو خریدنے کے بعد دنیا و جہاں کا امیر ترین آدمی قرار پائے گا۔ سلمان ایک مرتبہ کہنے لگے، اب تو جب کلمہ پڑھ چکا ہے، چادر کی اہمیت اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، اب چادر کیوں نہیں لیتا ہے؟ کہا جب تک یہودی تھا تب تک اس چادر کو ہاتھ نہ لگایا، اب مسلمان ہونے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ اس چادر کو ہاتھ لگاؤ؟ قیمت بھی مجھ سے لے کر جا، صاحب چادر کو یہ چادر بھی واپس پلٹا دے۔ عزیزان محترم، یہ وہی چادر ہے کہ جس چادر کی مالکہ کا نام فاطمہ زہرا ہے، اور آپ نے سن لیا حضرت زہرا کا مقام، اب سنیے دوسرے مقام کے اوپر، یہی فاطمہ ہے ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیمار ہو گئی، اس قدر بیمار ہو گئی کہ علی سرہانے آتے، اور سرہانے آنے کے بعد کہتے فاطمہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ عام روٹین سے ہٹ کر کسی کھانے کو کھائے، کسی غذا کو لے، کوئی خواہش کرے تو علی آپ کی خواہش کو پورا کرے۔ فرمایا کہ نہیں علی، میں کسی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب میرے بابا نے مجھے بیاہا تھا تو یہ کہا تھا کہ دیکھو تم شوہر علی کے گھر جا رہے ہو، شوہر کا حق یہ ہوا کرتا ہے کہ اب کبھی شوہر کے سامنے کوئی خواہش نہ کرنا، نہ جانے وہ کسی خواہش کو پورا نہ کر پائے اس کا دل ٹوٹ جائے، بس میں کسی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ایک بار علی نے کہا آپ کے بابا کا فرمان حق ہے، مگر آج آپ کے شوہر علی کی خواہش یہ ہے کہ آپ کسی خواہش کا اظہار کریں۔ کہا ایک طرف بابا کا حکم تھا، ایک طرف علی جیسے شوہر کی خواہش تھی، کہا اے علی اگر کچھ لانا چاہتے ہو تو انار لے کر آ جاؤ۔ راوی یہ بتاتا ہے کہ انار کی فصل اپنے اختتام کو تھی، مگر خواہش کا اظہار کرنے والی فاطمہ ہو اور خواہش کو پورا کرنے والا علی ہو۔ تو ایک بار اپنے بازار میں گیا، معلوم کیا، پتہ چلا کہ صرف شمعون ہے، یہ بھی یہودی تھا، کہا کہ اسی کے پاس انار مل سکتا ہے۔ علی گئے شمعون کے پاس، دروازے میں دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا علی ہے۔ کہا کہ علی کیسے آنا ہوا؟ کہا انار چاہیے۔ کہا انار اب گھر میں باقی نہ بچے۔ علی پلٹنے والے تھے کہ ایک مرتبہ شمعون کی زوجہ نے کہا کون آیا ہے دروازے پر؟ کہا علی آئے ہیں۔ کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہا انار چاہتے۔ کہا روکو، ایک انار میں نے روک کر رکھا ہے، انار آتا ہے، ایک بہت ہی صحت مند سا کھویا اچھا خوبصورت سا انار لے کر آتی ہے اور لانے کے بعد علی کو دیتی ہے۔ کہا انار کی کیا قیمت ہے؟ علی کے سامنے شمعون کی بیوی کہتی ہے 1 درہم۔ اس نے اپنے منہ مانگی قیمت مانگی، علی نے پلٹ کے 10 درہم دیے۔ اور ایک بار شمعون یہودی کہنے لگا 1 درہم کیا انار کے، 10 درہم کیوں؟ کہا میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیوی نے ایسے وقت کے لیے انار سنبھال کے رکھا تھا، جب من چاہی قیمت ملے تو میری من چاہی چیز اس نے دی ہے، علی بھی من چاہی قیمت ادا کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا، اگر ہماری خواتین فاطمہ کی طرح اپنی خواہشات کو سنبھال کے رکھے تو پھر علی کی طرح ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس انداز سے مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب علی لے کر انار چلے، بس دیکھا کہ کھنڈر کے پاس سے کسی بیمار کے کرلانے کی آواز آ رہی ہے، بس علی کے قدم رک گئے۔ میں نے آپ سے کہا عبادتیں اگر اپنی اوج پر کرنے والا ہو، اتنا ہی دل کے اندر حساسیت ہوا کرتی ہے، نرمی ہوا کرتی ہے، مخلوق خدا کی پرواہ ہوا کرتی ہے۔ علی آگے نہ بڑھے، رک گئے، کھنڈر کی جانب چلے، دیکھا ایک بیمار بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ کیسے اور کیوں یہاں پر بیٹھے ہو؟ کہا کہ مجھے کوئی حاجت تھی، علی سے ملنے آیا
تھا مگر بیماری اتنی بڑھ گئی کہ یہاں سے آگے نہ بڑھ سکا. کہا تمہاری حاجت جو کچھ ہے اسے بیان کرنا, ابھی بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا بس خواہش یہ کہ کسی طرح سے انار کھانے کو مل جائے. ایک طرف زہرا کی خواہش ہے, ایک طرف بیمار کی خواہش ہے. علی نے کہا کہ مجھ سے کسی اور نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے, انار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, آدھا تو کھا لے آدھا اسے کھلا دوں گا. علی نے ایک مرتبہ انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, اپنے ہاتھ سے ایک ایک دانہ لے کر دے کر نکل نہ گئے تاکہ آدھے کو بچا لے. ایک ایک دانہ علی نے اپنے ہاتھ سے اس بیمار بوڑھے شخص کے منہ میں ڈالنا شروع کیا. علی کا ہاتھ لگ جائے تو انار جو خود قابل شفا ہے کس قدر شفاعت والا بن جائے گا. انار کھانے کے بعد بوڑھے میں جان آ گئی. کہ کچھ اور خواہش ہے تو بتاؤ. کہنے لگا آدھا اور انار مل جائے تو پھر میرا دل پورا ہو جائے گا. علی نے ایک مرتبہ سوچا, آسمان کی جانب نگاہ کی, آدھے انار کو کھلانا شروع کیا. مجھے نہیں معلوم اس انار کے کھلانے کے بعد علی کس طریقے سے اپنے قدموں کو بڑھا کر گھر تک پہنچے ہوں گے. بڑا مشکل مرحلہ تھا. علی ایک مرتبہ گھر کے دروازے میں رک گئے, دروازے کو اتنا کھولا کہ گھر کے اندر کی صورتحال کو دیکھ سکے, پورا گھر نہ کھولا. عجیب منظر دیکھا, زہرا مصلے پر بیٹھی ہے, ایک طبق انار سے بھرا ہوا ہے. فرمایا ان فاطمہ تھا لکی حاضا, اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا انار لینے گئے, آپ نے بھجوایا. علی نے کہا کون لے کر آیا؟ کہا آپ جب نکلے تھے لینے کے لیے ایک آیا اور آ کر کہنے لگا علی نے حکم دیا ہے انار آپ کے لیے لے کر آیا. ایک مرتبہ علی سجدے میں گر گئے. فرمایا جو خدا کی اس طرح سے اطاعت کرتا ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے, خدا کی جانب سے عطا بھی ہوا کرتی ہے. عزیزان محترم, یہ ہے پروردگار عالم کی نعمت کے لیے اپنے ظرف کو وسیع کرنا. اگر واقعاً علی اور فاطمہ کے چاہنے والے آج اسی انداز سے نعمتوں کی قدر کریں اور اپنی نعمتوں میں اپنے دیگر مومنین بھائی کے لیے ایک روایت فقط بیان کر کے انشاءاللہ اس گفتگو کل آگے بڑھائیں گے. عجیب روایت ہے. فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے سامنے اف کہتا ہوا بھی نظر آئے, خرج من ولایت ہی, تو خدا کی ولایت سے خارج ہو جایا کرتا ہے. اف کہنا یعنی اف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی آپ بیزار ہو گئے. کہا نہیں, ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے. کہا اگر مومن سے تکلیف پہنچے اور انسان اف کہتے ہوئے نظر آئے, خرج من ولایتی ہی, تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنی ولایت سے اسے نکال دیا کرتا ہوں. اس روایت کی تفسیر انشاءاللہ کل آئے گی کہ خدا پسند نہیں کرتا کہ مومن سے بے رخی کرتا ہوا نظر آئے. شہزادی کی زندگی کا یہ عظیم ترین درس ہے کہ جب کسی عام سائل کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھجوا سکتی تو اگر دروازے پر مومن آ جائے تو پھر اس سلسلے میں کیا انسان کا احساس ہونا چاہیے, اخلاق کس منزلت پہ پہنچنا چاہیے. وہ شہزادی جس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا, جو ایسا دروازہ تھا کہ اگر نبی کو بھی حاجت ہوا کرتی تھی تو اس دروازے پر سائل کو بھیجا کرتے تھے. وہ ایسا دروازہ تھا کہ جہاں نبی روایتوں میں موجود کہ 1 سال تک آئے تطہیر کے نزول کے بعد آ کر فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ. وہ جو جنت کی مالکہ فاطمہ تھی, وہ جو جس کے استقبال کے لیے اللہ کا رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتا تھا, فقط کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے, ہاتھوں کو بوسہ لیا کرتے تھے. رحلت رسول کے بعد سوال تو ہونا چاہیے کہ کیا ایسا فاطمہ کے ساتھ ہو گیا کہ اپنی کالی عبا کو اپنے سر پر اڑ کر قبر رسول پر آ کر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا. کوئی پوچھے مسلمانوں سے کہ یہ تمہارے رحمت للعالمین کی وہ بیٹی تھی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھی, جس کے استقبال کو نبی کھڑا ہو جاتا ہو, جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو, اس نبی کی بیٹی کو چند دنوں کے اندر ایسا کون سا حادثہ پیش آ گیا کہ جس نبی کی بیٹی کی کمر خمیدہ ہو گئی, جس کے ہاتھوں میں عصا آ گیا, اور جو ایک دن اپنے گھر پر دوپہر کے وقت اپنی مسند سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی کہ علی گھر میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد کہ بنت رسول
کو علی کا سلام ہو۔ شہزادی نے سلام کا جواب دیا، فرمایا بنت رسول مدینے والوں کا پیغام لایا ہوں۔ سنو گے عزیزو مدینے والوں کا پیغام کیا تھا؟ کہ مدینے والوں نے آپ کو سلام بھجوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کا وقت معین کر لیں، اس لیے کہ مدینے والے آپ کے رونے کی وجہ سے اپنے کاروبار دنیا میں خلل محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس سننے کے بعد شہزادی کے دکھوں میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ علی مدینے والوں سے کہنا ان کی نبی کی بیٹی اب زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، ان کی زندگی میں پریشانی ختم ہونے والی ہے، اور ایک خواہش کا اظہار کیا علی، ایک کام کرنا، جنت البقیع میں ایک گھر بنا دو جس گھر کے اندر میں جا کر اپنے بابا کی مصیبتوں میں گریہ کیا کروں اور اپنے بابا سے اپنے مصائب کو بیان کروں۔ راوی بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ علی نے جنت البقیع میں ایک گھر بنایا جسے بیت الحزن کہا گیا۔ ہر روز صبح گھر سے نکلتی تھی حسن اور حسین، زینب ام کلثوم ساتھ میں ہوتی تھی، لے کر یہ مختصر سا گویا اہل عزا کو بیت الحزن میں جا کر اپنی مجلس پڑھا کرتی تھی۔ حسن اور حسین اپنے ماں کی مصیبتوں میں گریہ کیا کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت واپس آتی تھی، بچوں کو کھانا کھلا کر آرام کرنے کے بعد سرے شام پھر واپس جایا کرتی تھی اور پھر جا کر اپنے بابا پہ گریہ کرتی تھی۔ روزوں دن گزرتے گئے، ہفتے گزرے، ایک مرتبہ مہینے گزرے۔ ایک دن علی اپنے گھر سے نکلنا چاہتے تھے، اپنے گھر کے دروازے پر دہلیز پر شہزادی کو دیکھا، عجیب کیفیت میں دیکھا۔ ایک بار علی نے فاطمہ کی طرف رک کر کے کہا بنت رسول میں اتنے دن گزر گئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر اس قدر اطمینان ہو، آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر مطمئن نظر آ رہی ہے؟ کہا علی کیا بتاؤں، آج روتے روتے ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، بابا نے مجھے سینے سے لگایا، سر پہ دستے شفقت پھیرا اور فاطمہ اب تمہاری مصیبت کے دن ختم ہوئے۔ یہ سننا تھا، علی کے قدموں میں طاقت نہ رہی۔ ایک مرتبہ فاطمہ گھر میں آئی اور کہا کہ اے ابو الحسن کنیز سے کہو کہ بچوں کو سنبھالے اور بچوں سے کہو کہ نانا کی قبر کی زیارت کے لیے چلے جائے اور تم گھر میں بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار علی نے بچوں کو کنیز کے حوالے کیا، بیٹوں کو نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا، گھر کا دروازہ بند کیا، سرہانے آ کر فاطمہ کے بیٹھ گئے۔ اب فاطمہ کی وصیتیں سننا، ایک گھرانہ کس طریقے سے مرد و زن ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، یہ رحلت کے وقت بھی فاطمہ سکھاتے ہوئے جاتی ہے۔ کالی پہلی وصیت یہ ہے کہ میں تمہارا حق ادا نہ کر سکی، اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے اسی دنیا میں معاف کر دینا، قیامت میں مواخذہ نہ کرنا۔ علی نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا بنت رسول آپ معصومہ ہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ کہا دوسری وصیت یہ، علی میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، اگر ان سے کہیں غلطی ہو جائے انہیں ڈانٹیے گا ماں۔ کہا بنت رسول تمہاری اولاد ہے، صاحب تطہیر ہے، ان سے خطا ممکن نہیں ہے۔ کہا تیسری وصیت یہ کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ کہا چوتھی وصیت یہ علی جب مجھے قبر میں اتار کے دفن کر دو تو دیکھو بھول مت جانا، کبھی کبھی قبر پہ آنا اور مجھے سلام کر دینا۔ ایک مرتبہ علی نے سنا، کہا بنت رسول میں نے آپ کی وصیتیں سنی اور میں وصیتوں پہ عمل کروں گا، مگر اب علی کی وصیتیں بھی سنتی جائیے۔ کہا پہلی وصیت یہ جب تمہیں بیاہ کر لایا تھا تو میں مفلس تھا، بابا کے پاس جا کر میری مفلسی کا شکایت مت کیجیے گا۔ ایک بار کہا دوسری وصیت یہ کہ جب بابا کے پاس پہنچیے تو میرا سلام کہیے گا اور بتائیے گا امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور تیسری وصیت سنیے گے، فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری قبر پہ آؤں گا اور سلام کروں گا، مگر شرط یہ کہ جب بھی سلام کروں اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں۔ یہ وصیتیں تمام ہوئی۔ علی فاطمہ کے سرہانے گریہ کر رہے تھے، دروازے پر زور سے دستک ہونا شروع ہوئی۔ ایک بار فاطمہ نے کہا علی جا کر دیکھیے دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھلا، حسنین گھبرا کر اندر داخل ہوئے۔ ایک بار کہا بچوں میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیارت پر بھیجا تھا، یہ اتنا جلدی کیوں آ گئے؟ کہا ہم نانا کی قبر پہ پہنچے، ابراہیم خلیل خدا ایک بار نانا رسول خدا سے کہنے لگے فاطمہ کے یتیموں کو میرا سلام پیش کرنا، بس ایک بار بتائیے بابا کہ ہماری ماں زندہ نہ رہی۔ علی بچوں کو لے کر قبر رسول کی جانب چلے،
فاطمہ نے کنیز سے کہا، میرا خیر ایک مرتبہ کہا کہ میرا دروازہ بند کر دو، دیکھو جب تک ذکر خدا کی آواز آتے رہے سمجھنا کہ میں خالق کی مرضی سے حیات ہوں، مگر جب آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میں خالق حقیقی کی طرف جا چکی ہوں۔ بس ایک بار فاطمہ کی تسبیح بند ہوئی، کنیز دوڑتے ہوئے علی کے پاس گئی، علی کو خبر ہے شہادت فاطمہ سنائی، علی زمین مسجد نبوی پہ گرے اور ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب علی ہوش میں آئے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دیا اور سب ایک مرتبہ علی نے سب بچوں کو جمع کیا، فرمایا کہ حسن، حسین، زینب و ام کلثوم حلموا الی زیارت وجہ نبی وجہ فاطمہ، کہا کہ جلدی آؤ اور فاطمہ کی زیارت کرو۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ کہ دو بچے دوڑتے ہوئے آئے، ایک حسن ایک ام کلثوم، آ کر اپنی ماں کے سرانے بیٹھ گئے، مگر حسین و زینب نہ دروازے کے پاس کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا بچوں جلدی آ جاؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، کہا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ماں ہاتھوں کو پھیلا کر جیسے ہمیں بلایا کرتی تھی ہمیں بلا نہ لے، تب تک ہم غریب نہ آئیں گے۔ بس ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ پھیلائے، کہا آؤ میرے بچوں، حسین اور زینب دوڑ کر آئے، اپنی ماں سے لپٹ۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہادت حضرت زہرا میں بہنے والے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مظلومیت جناب زہرا کا آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ عظمت جناب زہرا کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومی کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زہرا سے محبت کرنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ہے، جس کسی مشکل میں مبتلا ہے، عظمت جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، بالخصوص جو بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے، پروردگار ان کو رہائی کے بندوبست فرما۔ پروردگار جو رزق کی مشکلات میں ان کے رزق کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے اولادوں کو اولاد